عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير. الحمد لله الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بقدرته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن شافع مشفع، ماحل مصدق، من جعله أمامه ساقه إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله الكريم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہ علاقہ ہمارا آبائی علاقہ ہے. یہاں ہمارے والد صاحب کی زمینیں تھیں. اکثر لوگ جانتے ہوں گے مجھے. اگر کوئی نہیں جانتا، میں اللہ بخش لوہار کا بیٹا ہوں. یہ مجلس، یہ پروگرام عظمت قرآن کا پروگرام ہے. اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کو اللہ نے کتنی عظمت سے نوازا ہے. جو آخرت میں اعزاز و اکرام ہوگا وہ تو الگ ہے، اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں. وہ تو اللہ حافظ قرآن سے کہیں گے کہ پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ترتیل کے ساتھ پڑھ، پیارا پیارا پڑھ، بس جہاں تک تو تھکے گا نہیں، تیرا درجہ بڑھتا جائے گا. وہ تو قیامت کے دن ہے کہ اللہ صاحب قرآن کے والدین کو بلائے گا اور ان کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. سارے لوگ پوچھیں گے تجھے ایسا تاج کیوں پہنایا گیا ہے؟ تو عام سا آدمی تھا، تو دکاندار تھا، تو کھیتی باڑی کرتا تھا، تو ہل چلاتا تھا، تو فیکٹری میں کام کرتا تھا، تو مزدور تھا، نہ عالم تھا، نہ حافظ تھا، نہ زاہد تھا، نہ عابد تھا. ہمارے جیسا ایک عام سا انسان تھا. آج تیرا اتنا درجہ بلند کیوں کہ تو دور سے نظر آ رہا ہے؟ ماں کو بھی پہنایا ہوا ہے وہ تاج، باپ کو بھی پہنایا ہوا ہے. عورتیں عورت سے سوال کریں گی کہ تو ہماری طرح کی عام عورت تھی، آج تیرے سر پہ یہ تاج کیوں ہے؟ وہ آگے سے کہیں گے چونکہ ہمارا بیٹا حافظ تھا، اس اعزاز کے بدلے میں اللہ نے ہم دونوں کو یہ تاج پہنا. یہ قیامت کے دن جتنے درجے بتلاؤں بڑے فضائل ہیں، لیکن دنیا کا نظام بتلا رہا ہوں کہ لوہاروں کا بچہ جب میں 2017 میں مکہ المکرمہ میں گیا
عمرے کے لیے جماعت کے ساتھ، ہماری جاپان کی جماعت تھی، تو وہاں غار سور کے پاس ایک مسجد ہے، مسجد النور، وہاں پر میرا بیان ہوا۔ جب مجھے وہاں ممبر پر بٹھایا گیا اور سارے عربی نیچے بیٹھ کر میرا بیان سن رہے تھے، آپ یقین جانیے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے کہ کہاں میں، کہاں یہ مقدس جگہ، کہاں یہ مقدس سرزمین، کہاں اس مقدس سرزمین کی مقدس مسجد، اور کہاں عربوں میں بیان، عربوں میں بات، عربوں میں جو ہے تقریر۔ لیکن یہ دین کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ دین کی عظمت ہے۔ کوئی دنیاوی ڈگری نہیں تھی جس کی وجہ سے بات کر رہا تھا۔ بڑے بڑے دنیاوی ڈگریوں والے نیچے بیٹھے تھے، بڑے بڑے عہدوں والے نیچے بیٹھے تھے، بڑی بڑی جاگیروں والے نیچے بیٹھے تھے۔ اللہ نے اپنے دین کو بلند کیا۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ جاپان لے کر گیا، دین کی برکت سے لے کر گئے، قرآن کی برکت لے کر گئی۔ یہ قرآن ہے جس نے دنیا میں بلند کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت ساروں کو بلند کر دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہم اس قرآن کی عظمت کو پہچانتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر بچے کو حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، وہ کہاں سے کھائے گا؟ ہم سمجھتے نہیں یہ قرآن کتنی عظمت والا ہے، یہ کیسی عظیم الشان کتاب ہے۔ الف لام میم، کیا ترجمہ ہے الف لام میم کا؟ دنیا کا کوئی عالم بتلائے، کوئی مفسر بتلائے، کوئی محدث بتلائے، کسی کو پتہ نہیں ہے اس کے معنی کا۔ پھر اللہ نے قرآن شروع الف لام میم سے کیوں کیا؟ بھئی جس کے معنی کا پتہ ہی نہیں ہے، پھر اس سے اللہ شروع کیوں فرما رہے ہیں؟ اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ جب تم قرآن شروع کرو، جب تم یہ مقدس کتاب کا پڑھنا شروع کرو، تو سب سے پہلے اپنے لا علم ہونے کا اعتراف کرو۔ میں کچھ نہیں جانتا، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ کتاب سب کچھ جانتی ہے۔ ذالک الکتاب، یہ اونچی شان والی، ذالک کا اشارہ عربی میں مذکر کا دور کا اشارہ ہے، حاذا قریب کا اشارہ ہے۔ حاذا الکتاب نہیں کہا کہ یہ وہ کتاب۔ جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں یہ کتاب، جبکہ ترجمہ ہونا چاہیے وہ کتاب۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب نہیں، یہ ترجمہ نہیں کرتے، ترجمہ کرتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ ذالکہ کا ترجمہ حاذا والا کیوں کرتے ہیں؟ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کی شان بیان کرنی ہو، جب کسی چیز کو اعلیٰ اور عرفہ بتلانا ہو، تو اس کے لیے قریب کا نہیں بعید کا اشارہ لیا جاتا ہے۔ جیسے انسان اپنی عظمت بتاتے ہوئے کہتا ہے میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، یہ وہ بندہ ہے، حالانکہ وہ پاس کھڑا ہوتا ہے۔ اس بیچ میں وہ کیوں ڈالتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو دنیا جانتی ہے، میں وہ ہوں جس سے دنیا ڈرتی ہے۔ ایسے اللہ اس کتاب کی شان بیان کر رہے ہیں، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں۔ ریب کسے کہتے ہیں؟ شک خود عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں شک کے لیے 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ریب، شک، غیبتہ، مریا، تردد، یہ 5 لفظ ہو گئے۔ ان سب کے معنی شک کے ہیں۔ اللہ نے یوں کیوں نہیں فرمایا لا شک فیہ، اس میں کوئی شک نہیں؟ من لا تراہ العیون، جسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، جسے کوئی ذہن سوچ نہیں سکتا، ولا یصفہ الواصفون، کوئی تعریف کرنے اللہ کی تعریف نہیں کر سکتا، ولا یخشى آنے کی مصیبتیں اللہ کو ڈرا نہیں سکتی۔ یعلم مساکیل الجبال، اللہ پہاڑوں کے وزنوں کو، ومکائل البحار، اللہ سمندروں کے پیمانوں کو جانتا ہے، وعدد قطر الامطار، اللہ بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، اللہ درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، وعدد ما اظلم علیہ اللیل، ہر اس چیز کی تعداد کو جانتا ہے جس پہ رات چھا جاتی ہے، واشرق علیہ النہار، ہر اس چیز کی تعداد کو جانتا ہے جس پہ دن اپنی روشنی پھیلا دیتا ہے۔ اللہ کی عظمت کو سمجھیں۔ وَلَا تُوَارِي مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً، ایک آسمان اللہ کی نگاہوں سے دوسرے آسمان کو چھپا نہیں سکتا۔
ولا ارض ارضا، ایک زمین اللہ کی نگاہوں سے دوسری زمین کو نہیں چھپا سکتی۔ یہ میرے اور آپ کے پیچھے یہ دیوار ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، چھپ گیا، اس پردے کے پیچھے چھپا دیا گیا، اس دیوار کے پیچھے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک آسمان دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے، تیسرا چوتھے سے، چوتھا پانچویں سے، پانچواں چھٹے سے، چھٹا ساتویں سے، ساتوں آسمان اللہ کی نگاہوں سے زمین کو نہیں چھپا سکتی، ساتوں زمینیں اللہ کی نگاہوں سے تحت سرا کو نہیں چھپا سکتی، حتیٰ کہ اللہ دل کے اندر پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، بیوی درد ذہ کے ساتھ تھی، تو تکلیف ہونے لگی، ابھی راستے میں تھے، درمیان راستے میں تھے، تو بیوی کو کہا وہ دور سے مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، لگتا ہے وہاں کوئی لوگ رہتے ہیں، کوئی قبیلہ آباد ہے، کوئی بستی ہے، تم چل نہیں سکتی، تکلیف کے ساتھ ہو، تم یہاں رکو، میں وہاں سے کسی عورت کو لے کر آتا ہوں جو تمہاری خیر خبر لے گی، اور کوئی آگ کا انتظام کرتا ہوں کہ سردی بہت ہے وہ تمہارے ساتھ جلا دے گی، یہ بچے کی ولادت کا وقت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اس پہاڑی کی طرف جہاں سے روشنی نظر آ رہی ہے۔ یہ میں بتلا رہا ہوں اللہ دل کے رازوں کو کیسے جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، آگے کوہ طور تھا، جب اس کے پاس پہنچے اللہ نے حکم دیا اخلا نعلیک فَإِنَّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، موسیٰ اپنے جوتے اتار کر آؤ، یہ بڑی مقدس وادی ہے۔ اللہ نے آداب سکھلائے کہ مقدس جگہ پر جانا ہے جوتے اتار کر جانا ہے، مسجد میں جانا ہے جوتے اتار کر جانا ہے، درسگاہ میں آنا ہے جوتے اتار کر آنا ہے، یہ ادب سکھلایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتارے، کوہ طور پر چڑھے، آگے اللہ ہم کلام ہوئے، فرمایا موسیٰ تو نبی ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اسے رہنمائی کر، اسے دین کی طرف بلا، اسے دعوت دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا فرعون کی طرف جا، یہیں سے جا۔ موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، دل میں خیال آیا بیوی کے پاس تو کوئی نہیں، اسے تو کہہ کر آیا تھا، ابھی واپس آیا، ابھی کسی کو لے کر آیا، سامنے آگ نظر آ رہی ہے تو وہ تو میرے انتظار میں ہے، اور حالت بھی ایسی ہے کہ بچے کی ولادت قریب ہے، اس کا کیا ہوگا؟ زبان پر نہیں آیا، دل میں خیال پیدا ہوا، دل میں ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے اس پتھر پر مارو۔ سامنے ایک چٹان تھی، اس پر عصا مارا، وہ چٹان ٹوٹی، اس کے اندر ایک بڑا پتھر نکلا، فرمایا اس پر عصا مارو، اس پر مارا، وہ پتھر ٹوٹا، اس میں ایک چھوٹا سا پتھر نکلا، فرمایا اس پر عصا مارو، اس پر عصا مارا، وہ چھوٹا پتھر ٹوٹا، اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا، وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحانہ من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویذکرونی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتا ہے، مجھے جانتا ہے، میری بات کو سنتا ہے، مجھے یاد رکھتا ہے، مجھے بھولتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر ان 3 پتھروں کے اندر ہم اس کیڑے کو رزق دے سکتے ہیں تو کیا ہم تجھے بھول جائیں گے؟ تو ہمارے کام کے لیے چاہیے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ کی عظمت کو پہچانے، اللہ کی شان کو پہچانے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ شہنشاہوں کے شہنشاہ، اللہ بادشاہوں کے بادشاہ، ساری قوتوں کے مالک، ساری طاقتوں کے مالک، ساری عزتوں کے مالک، عزت کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہیں عزت سے نواز دے، جسے چاہیں ذلت کی گہرائی میں ڈال دیں۔ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، جسے چاہیں اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دیں۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے چاہیں ملک دے دیں، جس سے چاہیں ملک چھین لیں۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، جس سے چاہیں رزق چھین لیں، جس کو چاہیں رزق عطا کر دے۔
وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا بادشاہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ ہر چیز پر ہر طرح سے قادر ہے۔ مقتدرہ کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں ہم عربی سمجھتے نہیں ہیں، عربی کو جانتے نہیں ہیں۔ ایک لفظ ہے قدیر کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ایک ہے وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ ہر چیز پر ہر طرح سے قادر ہے۔ چاہے تو جبریل کو چونٹی بنا دے، چونٹی کو پہاڑ بنا دے، پہاڑ کو سمندر بنا دے، سمندر کو صحرا بنا دے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ ہر چیز پر ہر طرح سے قادر ہے۔ اللہ کی عظمت جب تک دل میں نہیں آئے گی، اللہ کے کلام کی عظمت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اللہ کی عظمت کو سمجھیں۔ یا سماؤ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے کہا یا عبدی، اے میرے بندے تو میری عظمت جاننا چاہتا ہے، انظر الی السماء وارتفاعها، آسمان کی طرف دیکھو اور اس کی بلندی کی طرف دیکھو۔ یہ آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، سورۃ الملک میں آتا ہے کہ تم اس کی طرف نگاہ گھماؤ، فرجع البصر، دوبارہ گھماؤ، تمہاری نگاہ واپس آ جائے گی، اس میں کوئی عیب نہیں نکال سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبدی، اے میرے بندے، انظر الی السماء وارتفاعها، آسمان کی طرف دیکھو اور اس کی بلندی کی طرف دیکھو، وإلی الارض واتساعها، زمین کی طرف دیکھو اور اس کی وسعت کی طرف دیکھو، وإلی الشمس وشعاعها، سورج کی طرف دیکھو اور اس کی شعاؤں کی طرف دیکھو، وإلی البحار وامواجها، سمندروں کی طرف دیکھو اور اس کی موجوں کی طرف دیکھو، وإلی الجبال ورواسیها، پہاڑوں کی طرف دیکھو اور اس کی مضبوطی کی طرف دیکھو، وإلی کل ظاہر وباطن، ہر ظاہر چیز کی طرف دیکھو، ہر چھپی ہوئی چیز کی طرف دیکھو، وساکن ومتحرک، ہر ٹھہری ہوئی چیز کی طرف دیکھو، ہر چلتی ہوئی چیز کی طرف دیکھو، کل یشہد بجلالی، ہر ایک چیز میرے جلال کی گواہی دے گی، ویقر بکمالی، میرے کمال کا اقرار کرے گی، ویعلن بذکری، میرا اعلانیہ ذکر کرے گی، ولا یغفل عن شکری، میرے شکر سے غافل نہیں۔ یہ ایک درخت ہے، یہ کھجور کا درخت ہے، یہ سفیدے کا درخت ہے، اس کو ہم دیکھیں، پانی پی رہا ہے زمین سے، ایک ہی پانی، ایک ہی نمکیات ہے، پتے کا رنگ اور ہے، جڑ کا رنگ اور ہے، تنے کا رنگ اور ہے، شاخ کا رنگ اور ہے۔ اگر پھلدار ہے کھجور، جب اس پہ پھل آتا ہے، اس پھل کا رنگ اور ہے، پھل کا ذائقہ اور ہے، شاخ کا ذائقہ اور ہے، تنے کا ذائقہ اور ہے۔ یہ کس نے کیا؟ سورج مکھی کے پھول کو دیکھیں، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، یہ بڑی سمجھنے والی اور سمجھ میں آنے والی مثال ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج مکھی اپنا منہ مشرق کی طرف کر لیتا ہے، جیسے جیسے سورج پھرتا ہے وہ اپنا منہ سورج کی طرف کرتا رہتا ہے، اس کا بیج اتنا موٹا ہوتا ہے کہ اس کو سورج کی فل تپش چاہیے ہوتی ہے۔ جب سورج مغرب کی طرف آتا ہے اس کا منہ بھی مغرب کی طرف ہو جاتا ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے وہ اپنا سر جھکا لیتا ہے اور اپنی پتیوں سے اپنے گودے کو چھپا لیتا ہے کہ دن بھر کی محنت کو رات کی شبنم ضائع نہ کر دے۔ یہ اس نے کس نے سکھایا؟ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ کی قسم، کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو اسے ذرے ذرے میں اللہ دکھائی دے گا، اسے پتے پتے میں اللہ دکھائی دے گا، اسے بہتے ہوئے جھرنوں میں اللہ دکھائی دے گا، اسے بارشوں میں اللہ دکھائی دے گا۔ ہم اللہ کی عظمت کو سمجھیں، اللہ کی طاقت کو سمجھیں۔ بڑی بڑی قومیں آئیں، اللہ کے آگے زیر و زبر ہو گئی، تہس نہس ہو گئی، اللہ کی طاقت سب سے اعلیٰ۔ اب اس قرآن کو سمجھیں، اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ نازل بہ روح الامین، اسے لے کر کون آئے؟ اسے جبریل امین لے کر آئے۔ آیا کس کے پاس؟ علی قلبک، اے نبی آپ کے دل پر بھیجنے والے رب العالمین، لے کر آنے والے روح الامین، جن کی طرف بھیجا جا رہا رحمت للعالمین۔ وقت مختصر ہے ورنہ آپ حضرات کو بتلاتا روح الامین کون ہے اور رحمت للعالمین کی شان کیسی ہے، پھر اس قرآن کی عظمت اور زیادہ اجاگر ہوتی کہ بھیجنے والا رب العالمین، لے کے آنے والے روح الامین، جن پہ اتارا گیا میرے اور آپ کے نبی، یہ عظمتوں والا قرآن ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اس قرآن کو
ہم نے اپنے سینوں سے لگانا ہے، اس قرآن پر عمل کرنا ہے، اس قرآن کے مطابق چلنا ہے، پھر یقین جانیں اللہ دنیا میں چمکائیں گے، اللہ آخرت میں چمکائیں گے۔ یہ مت سوچیں ہمارا بیٹا کھائے گا کہاں سے، مولوی بن گیا تو اس کے پاس آئے گا کہاں سے۔ جب میں مدرسے میں داخل ہونے لگا، مجھے میرے اسکول کے کالج کے استادوں نے روکا کہ تمہارا تو ایف ایس سی میں بڑے اچھے نمبر آئے تھے، تم تو آگے ڈاکٹر بن سکتے تھے، تم کیوں مولوی بن رہے ہو؟ اور بہت سارے لوگوں نے، رشتہ داروں نے کہا تھا کہ تم کھاؤ گے کہاں سے؟ ٹھیک ہے، داڑھی رکھو، نماز پڑھو، لیکن میڈیکل کی طرف جاؤ، دین والے بھی بنو، دنیا والے بھی بنو۔ خالی مولوی بن کر کیا کرو گے؟ مولوی پہلے بہت ہے، ایک اور تم ہو جاؤ گے۔ ان کو یہ نہیں پتا ڈاکٹر بہت ہیں، انجینئر بہت ہے، ہر گلی محلے میں ایک مستند ڈاکٹر مل جائے گا، لیکن ہر علاقے میں ایک جید عالم نہیں ملے گا۔ ایک جید عالم فوت ہوگا، اس کی جگہ کو پر کرنے کے لیے دوسرا عالم نہیں ملے گا۔ ایک ڈاکٹر فوت ہوگا، ایک انجینئر فوت ہوگا، لائنیں لگی ہوں گی اس کی جگہ کو پر کرنے کے لیے۔ دین کی طرف ہمارا شوق نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جن لوگوں نے اس قرآن پر عمل کیا، میں جاپان میں رہتا ہوں، مختصر سی کارگزاری سناتا ہوں۔ جاپانی لوگ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اسلام کی تعلیمات پر صرف عمل کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدے کو پورا کرتے ہیں، صفائی کا خیال رکھتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، فراڈ نہیں کرتے۔ یہ چند صفات ہیں ان میں جو قرآن و حدیث کی صفات ہیں۔ اللہ نے ان کو دنیا میں چمکا دیا، پوری دنیا میں وہ پہلے نمبر پر ہیں، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے نہیں۔ مجھ سے جاپان میں ایک شخص نے پوچھا کہ ایک جاپانی آدمی ہے، یہاں جتنے بھی جاپانی ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، ساری زندگی جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، بدعہدی نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، وقت کی پابندی کرتے ہیں، امن ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، صفائی کا خیال کرتے ہیں کہ یہ تو جائیں گے جہنم میں۔ اور ایک مسلمان ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، جو جرم کرتا ہے، تم لوگ کہتے ہو یہ کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو ظلم ہو گیا، انصاف نہ ہوا۔ میں نے اسے کہا تم 1 لکھو، اس کے ساتھ 0 لکھو، کتنا بنتا ہے؟ اس نے کہا 10۔ پھر میں نے کہا ایک اور 0 لکھ لو، کتنا بنے گا؟ کہا 100۔ میں نے کہا 0 بڑھاتے جاؤ، 0 بڑھاتے جاؤ، عدد بڑھتا جائے گا۔ اس نے کہا جی بالکل بڑھتا جائے گا۔ میں نے کہا اب اس 1 کو ہٹا دو، اب 0 لکھو، کتنا ہے؟ اس نے کہا 0۔ میں نے کہا پھر 0 لکھو، پھر 0 لکھو، تم 1000 0 لکھ لو، یہ کتنا بنے گا؟ یہ 0 ہی رہے گا۔ یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک ایمان ہے، یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ان کے پاس ایمان کی کمی ہے جو کہ بہت بڑی کمی ہے اور وہ پر ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے پاس الحمدللہ ایمان ہے، لیکن ان میں سے جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں کہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہو۔ جیسے ہماری کتابوں میں ہے کہ مسلمان کو ایسا 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 ہونا چاہیے۔ میں ایک واقعہ اکثر سناتا ہوں۔ ایک جاپانی مسلمان ہوئے، بڑے نیک آدمی ہیں، بہت جاپانی جو مسلمان ہوتا ہے وہ پورا اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو وہ جب داخل ہوتے وہ ایسا نہیں کہ آدھا اسلام پہ بھی چل رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، ایسے نہیں، وہ پورا ہر چیز فالو کرتا ہے۔ تو ایک دن میں نے اسے فون کیا، کافی دیر فون کرتا رہا، فون نہیں اٹھایا۔ بعد میں اس سے رابطہ ہوا، میں نے کہا فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ اس نے کہا اصل میں نماز جب پڑھتا ہوں فون بند کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ تو پیدائشی مسلمان ہیں، آپ لوگ کا فون کی وجہ سے اللہ سے رابطہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن جب میں فون اگر آن ہو، وائبریشن بھی ہو، تو جب وہ بجتے تو میرا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ لوگ تو چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں، آپ لوگوں کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، تو میرا رابطہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کا ہے۔ یہ وہاں کے مسلمانوں کا حال ہے، جو وہاں جاپان میں مسلمان ہیں، یقین جانیں وہ اللہ والے ہیں، وہ جنتی لوگ ہیں، ان کے اندر اسلامی صفات ہیں۔ ہم بھی اپنے اندر اسلامی صفات کو لے کر آئیں، قرآن پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔